بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، در حقیقت اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اور رسول کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ہماری آیتیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور دین کے احکام سکھا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اکلی گمراہی کی طرف مبتلا تھے۔ ایمان والے کون ہیں؟ بیٹھ کر سوچو، صحابہ کرام ہیں۔ تعلیم دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول استاد ہیں، شاگرد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے جیسے مولوی کی شاگرد ناقص ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ چار کام اللہ کے رسول نے صحابہ کرام پر کیے۔ یہ چار جگہ یہ آیت، یہی آیت تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی جس نے امیوں کے اندر رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، پھر ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق عادات عقیدہ سدھارتے ہیں، تزکیہ کے معنی پاک صاف کرتے ہیں ان کو، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کے احکام سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، امی تھے، اللہ کے بھی امی تھے، ساری قوم امی تھی۔ امی کے معنی ماں کے پیٹ جیسے وجہ سے، تو یہ لوگ جو ہے عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا بہت کم وہاں پر۔ اللہ کے رسول بھی ویسے تھے، کسی لکھنا پڑھنا سیکھے ہوتے تو لوگ سوچتے ہیں یہ سب لکھ پڑھ کو کتاب لکھے نہیں بولتے تھے، سب لکھ پڑھ کو ادھر ادھر جان بوجھ کو کتاب لکھیں، کتاب بنائیں گا بولتے، تو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام اعتراضات کو، کوئی اعتراض آپ پر نہ آنے پائے، جیسے ماں کے پیٹ سے آتے امی، رسول امی یہ آپ کا لقب ہے، یہ کوئی جو ہے آپ کے لیے اس کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا تھے، کسی کے شاگرد نہیں بنے، ہو ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں۔ جبریل علیہ السلام واسطہ ہیں، جبریل علیہ السلام سکھائے تو جبریل علیہ السلام صرف واسطہ ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ سے سیکھا آپ نے جو کچھ ہے، یہ سمجھو۔ تو اس کے بعد اللہ کے کو سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور دو جگہ آیتیں ہیں، تو آپ کے سامنے میں صحابہ کرام کے مناقب، منقبت کی مناقب، وہ فضائل جو قرآن حدیث میں آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں؟ بہت اچھا ہے جی، وہ ہے فلاں ہو، کیا بولو، واقعیت میں ہے کہ نہیں کس کو معلوم؟ تو قرآن حدیث جب آ رہا ہے تو بات حق ہے، ہو کیا نہیں؟ قرآن میں آ رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے ان کے بارے میں، تو قرآن سے جو فضائل سنا ہے وہ من کیا ہے معلوم ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے لوگ جب وہاں مدینے میں جو ہے مکہ میں مدینے میں جب دین کی بات پیش کیے تو یہ یہود و نصارہ بھی تھے وہاں پر، وہ بولے ہمارا دین اچھا ہے، ہمارے نبی افضل ہیں ان کو وہ لگا ہوا تھا یہود کو، نصارہ کو افضل ہے، اور یہ کہتے تھے مسلمانوں کو تم ہمارے دین قبول کرو تم ہدایت پاؤ گے، تم ہمارا دین قبول کرو ہدایت پاؤ گے، یہ پچھلی آیتوں میں ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اگر وہ جس طرح ایمان تم ایمان لائے ہو، تم کون ہیں؟ اگر یہ لوگ اس طرح جس طرح تم ایمان لائے، جب تم کو ہدایت ملے گی، ان کو ہدایت مل رہا ہے تو صحابہ کرام کو ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھو
صحابہ کرام کا ایمان ایک معیاری ایمان بن گیا. کہاں ہیں صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے لوگ؟ صحابہ کرام اللہ کے شاگرد تھے. اگر وہ ان کی صحابہ کو تنقید کرے تو اللہ کے تنقید ہوگی. ایک بھی چند بھی اچھے شاگرد نہیں پتا کر سکے. معمولی آدمی ان کے شاگرد کے حساب سے میں بہت فضل کرتے وہاں پڑھے تھے میں وہ مدرسے میں پڑھے کیا خدا سے پاس وہاں پڑھے تھے میں کیا کامرے یونیورسٹی کا جو انہیں فارغ ہے انہیں اس کے شاگرد جو نا معمولی لوگوں کی شاگرد کیسا کرتے اللہ کے شاگرد کیا ہونا چاہیے مقام بولو. تو یہاں ایمان کیا تھا معیاری ایمان اللہ تعالیٰ وہ ہم نہیں بولا تمہیں کسی بلا کیا بڑا سڑک بول سکتے ہیں لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے جو ہمیشہ کتاب ہے کہ اللہ کا جو ہے یہ غلط ہو سکتا ہے بیان اللہ کا علم غلط سکتا ہے. ایمان دکھاتے رہتے ہیں ایمان ایک لوگ. اب جس نے منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ہمیں بھی ایمان لائے اللہ پر رسول پر ایمان لایا آخرت پر ایمان لائے. ان کا بیان ہے منہ سے بول رہے ہیں وہ بھی وہ الناس من يقول آمنا باللہ والیوم الآخر منہ سے بول رہے ہیں چھپا لے بیٹھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ وما ہرگز ایمان والے نہیں ہو جو صاحب انکار کر رہا ان کے ایمان کو. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ایمان میں کیا ایمان ہے کہ نہیں. تو صحابہ کرام کا ایمان کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ لوگ اس طریقے جس طرح تم ایمان لائے ہو تم کون ہے یہ صحابہ کرام کا ایمان ایک مثالی ایمان معیاری ایمان ہے وہی کسوٹی. تو تمہیں کیسی ہمت ہوتی ہے کہ تم نے تنقید کرو صحابہ کرام پر جن کی ایمان کی اللہ گواہی دے رہا ہے جن کی ایمان کی اللہ اپنی کتاب میں گواہی دے رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مختلف جو فرقے بنے بعد میں صحابہ کرام کو جو حیثیت قرآن نے دی ہے اللہ نے دی ہے اللہ کے رسول نے دی ہے حدیث کے ذریعے اس کو نظر انداز کرنے سے بنے. بہت سارے جو فرقے بنے وہ پیش نظر ہوتی تو نہیں بنتے تھے. صحابہ کرام کے مقام کو نہ جانے کی وجہ سے بہت سارے فرقے شیعہ روافض یہ جو ہے نا خوارج. ابھی اب سناؤں گا میں فضائل تو سنا رہا ہوں صحابہ کرام کے میں صرف انڈر لائن کے سنا رہا ہوں تفصیل سنا تو آپ لوگ بیزار ہیں کیا بیزار نہیں آنے کے صرف انڈر لائن کے سنا رہا ہوں میں آپ لوگ. صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند ہے. سورہ توبہ کے اندر یہ آیتیں سنایا تھا پھر بھی سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے سورہ توبہ کے اندر والسابقون والمہاجرین والانصار جو سبقت کر گئے ایمان میں. کون تھے وہ؟ مہاجرین والانصار. والذین اتبعوہم بإحسان جو لوگ ان کو فالو کیے ایمان لا کر. یہاں کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان کو جو ہے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا اتنی تکلیفیں دے رہے تھے. تو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا اللہ بولے کہ ہجرت کر کے جاؤ یہاں سے. تو پہلے حبشہ کو ہجرت کر چلے گئے صحابہ کرام. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم بھی ہجرت کرو اب یہاں سے. تو اللہ کے مدینہ ہجرت کیے. اس کے بعد بہت سے صحابہ ہجرت کیے. تو وہاں جو لوگ تھے وہ انصار تھے. تو انصار جو ہے 2 مرتبہ آ کے جو اللہ کے رسول سے یہ معاہدہ کیے تھے کہ آپ آ جائیں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. اللہ جو انصار تھے وہ آ کے اللہ کے رسول سے معاہدہ کیے تھے. تو والسابقون الاولون جو سبقت جو پہلے درجے میں جو ایمان والے ہیں سابقون ہیں یعنی امام مہاجرین و انصار. والذین اتبعوہم جو لوگ ان کو فالو کیے ایمان لا کر کیا ہے ان کے لیے سب سے بڑی چیز رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا چاہیے تم کو اللہ کے لیے سب کیا چیز آئیے جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ جو دے گا وہ رضوان وہ اللہ کی رضا سے راضی ہیں. پھر اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان کے لیے جنت اللہ نے اس کے لیے صحابہ کرام کے لیے بھی فالوورز کے لیے بھی ان کی صحابہ کرام کو فالو کرنے والوں کے لیے بھی. پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ذالک الفوز یہی سب سے بڑی کامیابی کیا معلوم تم کو جہنم کا چھٹکارا ہو جائے جنت میں داخلہ ہو جائے یہ بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں کچھ لوگوں نے بلا
गुमराह में थे पहले, तो अल्लाह ताला खुद बोला ना इन कानून में कबल, तो उसके ईमान लाने से पहले गुमराह में थे, ईमान लाकर कैसे बने उनके ईमान लाने के बाद उनका क्या हाल होगा? ईमान लाने से पहले तो थे वैसे, ईमान लाने के बाद उनका क्या हाल हो गया? ईमान लाने से पहले गुमराही में थे, अल्लाह ताला खुद बयान कर रहे हैं। उसके बाद क्या उनका हाल हो गया? वलाकिन अल्लाह ने तुम्हारे ईमान की मोहब्बत को भर दिया है, वज़य्यना फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को ईमान से ज़ीनत दी है, डेकोरेट, ज़ीन के तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत को अल्लाह ने भर दिया है। किसके? सहाबा कराम की। और सिर्फ भरी दिया नहीं ईमान की, बल्कि तुम्हारे दिलों को अल्लाह ने ईमान से ज़ीनत दी है। ये तो पॉजिटिवली बात हुई। फिर उसके बाद क्या फरमाया? वो कर रहे लेकिन कुफ्र और तमाम जो है कुफ्र, फिस्क और इस्यान, तमाम गुनाह, तमाम कुफ्र से लेके कुफ्र, शिरक और तमाम गुनाह कबीरा सगीरा सब से तुम्हारे दिल में नफरत है। ये कर सकते नहीं, आप ये नहीं कर सकते साहब ने ऐसा किया, वैसा क्यों किया, ये किया। बकर कुफ्र वाल फुसूक से तमाम गुनाह से हमने तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा की। बोलने वाले कौन है? ये अल्लाह जो दिलों का हाल जानने वाला, वो नहीं बोल रहा, भाई हमें नहीं बोल रहे। जो दिलों का हाल जानने वाला अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहा है। अब तुम्हें क्या बोलते हैं? बोलो। चंद साहबा फासिक थे, ऐसा नहीं करना था, उनकी बड़ी गलती है। तुम्हारी दीवानी, तुमने उनके मकाम पर नहीं समझा, जिन्होंने मकाम पर नहीं समझा, तनकीदों का लिखना शुरू कर दिया। किसी पर भी तनकीद कर सकते हो, लेकिन अंबिया पर तनकीद काफी हो जाएगा। एतराज, तनकीद अंबिया पर, तो साहबा का क्या तनकीद क्या मतलब सुनाया तो सुनाता हूँ फिर एक बार। तो ये जो है उनका मकाम इतना है। हा? क्या था उनके दिल के अंदर? इस तरह से अल्लाह खुद जो है इकरार कर रहा है, इस जलल कफरू फी कुल हमीतल जमील जाहिलिया, काफिरों ने अपने दिल के अंदर हमें, हमारा यह है खाने काबा, हमें इसकी मुतवल्ली हैं, यहाँ नहीं आना हो ना, अब जाओ तो जाना हो। काफिरों की जिद थी, क्या करना? अरे हम क्या कर रहे हैं भाई, सारी दुनिया वालों के लिए खुला रख दिया तुमने। दुनिया वाले कोई भी आओ, हज करो, नहीं है तो अल्लाह के रसूल नहीं आना, इन्होंने आना किसी बात। अब जाना तो जाना तुम्हें, ये बैठे सवा करम खुद नागवार हो रहा। तो अल्लाह के रसूल बोले नहीं अब जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल हमें क्या गलती करनी, गलती नहीं है, चलो जाएंगे। तो सहाबा कराम क्यों अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूल, अल्लाह ने पहले अल्लाह के रसूल के दिल पर इत्मीनान नाजिल किया, वलल मोमिनीन, ईमान वालों पर ईमान इत्मीनान नाजिल किया, वअल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा, और तक़वी की कलिमे पर, तक़वी की बात पर इनको कायम रखा। कौन? अल्लाह रखा। और क्या फरमाया? वकानु अहक्क बिहा व अहला, इसी के वो हकदार थे और अहल थे। दे वर एबल एंड दे वर कैपेबल। ये अल्फाज अहल अहला व हक बिहा, हकदार भी थे और अहल भी थे। तक़वी के कौन थे? सहाबा कराम थे। आज कोई करता, जरा सोच को करना चाहिए, उसका ईमान चला जाएगा। कुफ्र कुफ्र जो बोलते रहते हैं, इसके पहले भी बयान किया थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मारिफुल कुरान जो लिखे हैं, उन्होंने उनकी किताब। काफिर कब हो सकता है? एक आदमी जो बात कतई सुबूत कतई दलालत है, उसका इनकार करने से काफिर हो जाएगा। हो जाने का, जो बात कतई सुबूत है और कतई दलालत है, उसका इनकार किया, ना अगर उसको मानता तो मजाक क्यों करता था? उसकी जो है तौहीन करना, तौहीन कौन करेगा?
تو یہ اصول اگر معلوم ہوتا ہے کافر ہے کہ نہیں ہے. اب بھی چلو دھیان دے چھوڑو نماز ہے. آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے اور بات ہے, داڑھی کا مذاق کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کی داڑھی تھی, تمام انبیاء کی داڑھی تھی, کوئی نبی بغیر داڑھی کا نہیں تھا, تمام صحابہ کرام کی داڑھی تھی, نہیں رکھ رہا ہے انہیں, داڑھی مڈا رہا ہے. بھائی صاحب رکھنا میں مڈا رہے کافر نہیں بول سکتے. داڑھی کا مذاق کرے گا کافر ہو جائے گا. اور کس خدا نہ خاصتا اور کسی کی بھی بولی اجی کیا خراب صورت دکھ رہی جی نکالو, مجھے اچھی لگتی نہیں یہ صورت تمہاری نکالو کر بولی تو کافر ہو جائے گی. ذرا دیکھیے باتیں باتوں میں ہو جاتا, بات بے تکلفی میں ہو جاتا کبھی, کیا خراب صورت دکھ رہی جی, کیا ہے داڑھی رکھ لے بیٹھے میں نے. پیار محبت بولو. کفر کے کلمات جو ہے چاہے سیریسلی بولو چاہے لوزلی بولو وہ ہونے والے. کفر کے کلمات کا حال ایسا ہے. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ بیٹھو. جو بات قطعی ثبوت, داڑھی قطعی ثبوت ہے کہ نہیں بولو. کوئی دوسرا داڑھی کا مطلب کچھ اور کیا لے سکتے ہیں کہتے ہیں, داڑھی کا مطلب کوئی اور دوسرا لے سکتے ہیں, داڑھی میں داڑھی چھونے والی. تو یہ کفر کا اصول ہے. اس طرح جتنی چیزیں ہیں کب آدمی کافر ہوتا ہے, جو چیز کبھی ثبوت ہے کبھی دلالت ہے اس کا انکار کرے, اس کا مذاق کرے اور اس کی توہین کرے. یہ آپ کے ذہن میں اصول رہا. تو بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں ڈے ٹو ڈے انہیں ایسا بولا جی, انہیں اس کے ایسا بولا, انہیں ایسا بولا, بولتے رہتے نا لوگ, کیا کہتے بولتے ہیں, انہیں ایسا بولا اسے, انہیں اسے ایسا بولا. جو ہے اسے کافر بولے نا, تو کافر کس کو بولنا چاہیے کس کو نہیں بولنا چاہیے. تو یہ صحابہ مناقب جو قرآن حدیث میں آئے ہوئے ہیں. تمہیں کسی بڑا بنانے سے کیا بھی ہونے والا نہیں, اللہ کے پاس کیا مقام ہے وہ رہنے والا ہے. تو اللہ کے معنی جو مقام قرآن حدیث ان کو دیا. تو یہ میں آپ کو سنا رہا تھا, تو بہت بڑا چیپٹر ہے. تو حضرت صحابہ کرام کے عام فضائل, اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل, اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اور مناقب, اس کا منفرد منقب, اس اچھی فضیلت اور اس کے ذریعے سے آدمی خالق کے نزدیک جس کو عزت و شرف حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس اس کا مقام ہو, اللہ کے پاس کا مقام نہیں ہے تو صرف مخلوق کے پاس کا مقام ہے. ٹھیک ہے. تو صحابی اس کی جمع صحابہ یہ ہے. صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں. عادل کے معنی قول و فعل میں سچے ہیں, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. الصحابۃ کلہم عدول, تمام صحابہ عادل ہیں. اگر نہیں تو بولے تمہارا قرآن کیوں اتنا جاننے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کہاں سے آیا, حدیث کہاں سے آئے, کون بولے, قرآن کو کون جمع کرے, کون لکھے. اللہ کے تو امید تھے لکھ دیتے تھے. زید بن ثابت اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام لکھ لیتے, وہ صحابہ یاد کر لیتے. اس کے بعد اللہ کے بعد جو ہے دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ فکر بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جائیں گے. امام بہت سارے قراء جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے, تو ان کو فکر ہوئی کہ اگر یہ سب اس سے شہید ہو جائیں گے تو خدا نہ خواستہ بہت کم لوگ جاننے والے رہیں گے قرآن کے, تو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے. اب ہر ایک آدمی اسی یاد کو بیٹھے تھے, سب یاد ہے لو جی, نہیں ایک جگہ جمع تو کرو. کس کی فکر ہوئی اصل میں, فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر ہے. تو وہ بولے انہوں حضرت عمر صدیق وہ اللہ کے لیے نہیں کریں, اللہ کے لیے کرو نہ کرو یہ کام ضروری ہے کرنا. تو عمر رضی اللہ عنہ فضائل میں ہے اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا. علی اس زمانے میں بات ہے
तो वो देखो अगर न करेंगे, बहुत से लोग शहीद हो जाएंगे, गिने चुने रह जाएंगे, तो कैसा कुरान फैलेगा? तो इसलिए एक जगह, अब इसे याद है कर तो उसे याद है, उसे याद है, खुद खोल लूंगा नहीं रखे, तुम्हें थोड़ा लिखो तुम, अब तो वहाँ से ज़ैदुद्दीन साहब तू बुलाए, तुम जो है क्या है, नौजवान आदमी हो, तुम जो है अलग तुम अलग के बाजू पड़ोसी में बोला दे देते जो होता था ना, तुम जो है कुरान एक जगह लिखो पूरा पूरा। अरे ये कैसा काम करो जो अलग रोज नहीं करे ना, नहीं बहुत ज़रूरी है। उमर आके बोले मुझे, ये उनको कन्विंस करते रहे, कौन अबू बकर सिद्दीक, मैं भी समझ रहा था करना, लेकिन करना ज़रूरी है, करो तुम। वो बोले मेरे ऊपर पहाड़ रखे तो भी उतना मुझे मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना बड़ा काम दिया मुझे मेरे ऊपर एक पहाड़ रख दिया जाता तो वो उतना आसान था, लेकिन इतना बड़ा काम दिया मेरे जिम्मे। ज़ैद बिन साबित जो है, फिर उसके बाद एक आयत के लिए बोलना है उन्हें, तो दिखाना, याद है से दिखाना, लिखे से दिखाना, इतना आसानी से जमा नहीं किया गया, मालूम नहीं। हालांकि सबको कितने लोग याद वाले बहुत सारे थे, शहीद होने के बावजूद कई लोग याद रखने वाले थे, सबको करके उसको एक शक्ल दी गई, एक मुसहफ में जमा किया गया कुरान को, यानी एक उनकी जो है ये थी ये तहरीक, उसको जमा करो। तो सहाबा कराम की जो फजाइल हैं, मनकबत हैं, ये कुरान से मिला है। अगर उनके बारे में तुम कुछ भी क्रिटिसिज्म करेंगे तो बाद में इसमें क्या कुरान क्या लायक बैठी थी, में क्या लायक बैठा था, वो कुरान, वो जो सहाबा, देखो ऐसा होने के बाद क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इस पर एतमाद चलेगा, ये चलेगा तो दीन ही चला गया हमारा दीन। कई को जानना इतना साहब कहता है तुम इतनी किससे बोल रही, क्योंकि हमारे दीन की बुनियादी है कुरान हदीस। कुरान हदीस किसके थ्रू आया है? सहाबा के थ्रू आया है। अब सुना था ना, क्या जगह आए थे, लक़द तहकीक अल्लाह ने मदुरा के उनके यतलू अलैहिम आयात, उन पर आयतें तिलावत करके सुनाते हैं, वो युज़क्कीहिम, उनको पाक साफ करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको किताब की हिकमत की तालीम देते हैं, तो सबसे बड़ी तिलावत करके सुनाते थे। तो ये लोग इसलिए सुनने के बैठते नहीं थे, सब जो है एक से याद करने वाले थे, बेशुमार हुफ़ाज़ थे, अक्सर लोग सहाबा कराम हुफ़ाज़ थे। तो उस ज़माने में क्या था, हर ज़माने की मिजाज होता है। देखो अब क्या है, विदाउट पेपर ऑफिस चलने वाली होली, मालूम है? अब हर चीज़ पहले पेपर पर था, अब वो आ गया ना, लैपटॉप आ गया, फलां आ गया, ये अब जो है विदाउट पेपर ऑफिस कहते हैं, बगैर पेपर के ऑफिस चलाने वाले हैं वो जो ऑफिस हैं। अब हाँ ये सब डेटा मौजूद है, डेटा कौन लिखते बैठता हूँ तो ऐसा होने वाला है अभी, तो हर ज़माने के बाद। तो उस वक्त जो है उन लोगों का मेमोरी इतना था, उनका हाफिज़ा, लिखना बोले तो उन्हें समझते थे, क्या समझते थे, उनके एक जो है कमज़ोरी समझते थे, कोई पेन काढ़ा, कागज़ काढ़ा तो है, याद नहीं रहता जी, समझते थे उसको, कोई आदमी लिखता है कागज़ से, पेन से, समझने क्या, हाँ उसका बराबर नहीं है, समझते ये समझते थे वो लोग हमारे। तो ये आइंदा के ज़माने में क्या क्या होने वाला है, क्या मालूम नहीं था। तो बहरहाल जो है ये लिखना ज़रूरी था, लिखा गया। उसके बाद हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े साहबी हैं हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, तो जो है उन्होंने देखा कि जो है हाँ, तो उसके बाद जो है एक तवील हदीस में आता है, शायद हमारी किताब में होगी मलफूज़ात के अंदर, कि अल्लाह जिब्रील सलाम जो है जो लेकर आए थे वो कुरान का ही लहजा था। फिर अल्लाह के रसूल बोले यहाँ मुख्तलिफ़ क़बाइल हैं, उनकी ज़बानें अलग अलग हैं, इसलिए अल्लाह से इजाज़त मांगो कि जो है अलग अलग लहजे वाले पढ़ों को उनको ज़रा पढ़ने दो, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो 2, 3, 4, 7 तो अरब के जो क़बाइल हैं तो उनका लहजा थोड़ा सा अलग था। जैसा हमारे उर्दू ज़बानी है, हमारी ज़बान अलग है, हैदराबाद वाले की ज़बान है, मैं वह कहते हैं वह कहते हंसते हो ना हाँ वो करना कहते हो ना नहीं बोल रहा तो दिल्ली में क्या, जी हाँ बोलो जी, वह हो क्या अलग बेटे ये
جی ہاں بولو. تو یہ ایسا ہوتا نا. تو ایسا ہی جو ہے وہ وہاں ساتھ. تو اسٹینڈرڈ کس کی ہے؟ قریش کا لہجہ ہے. تو انہوں پڑھ رہے تھے وہاں. دیکھے تو حذیفہ کا مقام پر تھے جہاں وہاں ایک آدمی پڑھ رہا تھا. دیکھیے کیا پڑھ رہے ہیں. پوچھے کیا پڑھ رہے تو نہیں اللہ کے لحاظ سے کیا. میں ارے چپ بیٹھا کیا کرنا. دیکھیے انہیں کیسا پڑھا ہی نہیں. آنکھوں بولے بس امت کی فکر لو. ارے تو تمہارا ضلع تھا دور تھا. ورنہ پھر قرآن میں ڈفرینس ہو جائے گا لوگوں کا. قرآن ہی میں ڈفرینس ہو جائے گا. تو صرف ایک لہجے میں کرو. تو انہوں نے کیا. تو کس کا لہجہ اسٹینڈرڈ ہے؟ قریش کا اسٹینڈرڈ ہے. تو اس لہجے میں قرآن لکھا گیا. بس لکھ رہے جو پہلے کی سب جلا دو بولے اڑ, تاکہ پھر کنفیوژن نہ ہو جائے. کنفیوژن نہیں ہونا, جلا دے اس کو. تو وہ اس کی کاپیاں بنا کے اس کو کہا گیا. کے معنی ماں. وہ کاپی کہلاتی جو کاپی تھی. اس کی کاپیاں بنا کے جو ہے جو بڑے بڑے ملا کے فتح ہو گئے تھے نا. آدھی دنیا فتح ہو گئی تھی. آدھی دنیا فتح ہو گئی تو جگہ 7 مقامات پر بھیج دیا. 7 بڑے بڑے مقامات پر بھیج دیے گئے کاپیاں. اب یہ کاپی ہے کہ وہاں مکہ مدینہ میں کہیں ہے وہ کاپی. تو قرآن جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے. اس طرح احادیث رسول بھی. تو ہمارے دین کا پورا اعتماد کس پر ہے؟ قرآن پر, حدیث پر. قرآن میں کیا صاحب حدیث میں یہ بولتے نہیں کیا نہیں, قرآن حدیث بولتے تھے. پھر کیا بولنا ہے؟ تو قرآن حدیث کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں رہا تو قرآن حدیث ہمارے لیے بے اعتبار ہو جائے گا. اس لیے جاننا ضروری ہے سب. پھر صرف زبانی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی وہ آئیڈیل تھے. وہ یزکیم, اللہ کے لوگ ان کا جو ہے ان کو تربیت بھی کی ہے. یزکیم کے معنی صرف تزکیہ کرنا کے معنی ان کو تربیت بھی کریں, ٹرین کریں ان کو. مثالی تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام کا گرو مثالی گرو تھا. صرف قرآن یاد کرے یہ کرے حدیثہ بولے وہ نہیں بلکہ عملی لحاظ سے بھی مثالی تھا. تو ان پر تنقید کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. یہ انہوں سے جنگا کرے ہو, جنگا بھی ہو تو کیا کر سکتا. ایک تقدیری بات تھی. ان کی جو جنگیں ہوئی آپس میں, جنگیں ہوئی, جنگ جمل, جنگ صفین وغیرہ جو کچھ ہوا چھوڑو. تم نہ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنے والا ہے. انہوں حق پر تھے کہ انہوں حق پر تھے, تمہیں کیوں نہیں لڑے. ہوا نہیں کر کیوں نہیں لکھیں, یہاں بھی لکھیں, ہر جگہ لکھا گیا ہے. جو انکار نہیں کر سکتے. جو ہوا سو ہوا بولنا پڑے گا. نہیں جو ہوا سو ہوا بولنا پڑے گا. تو بہرحال صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. اس کے بعد جو القاب ان کو دیے گئے, اب ابو صدیق کو صدیق کا لقب دیا. کون دیو؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول جو ہے معراج پہ جا کر آ گئے. آنے کے بعد جو ہے اللہ حضرت شاید ام ہانی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باہر جا کر یہ موت بولو کر پکڑے پڑے. باہر بولے تو کیا لوگ مذاق کریں گے تمہارا, کہیں بولنے آ رہے ہیں تمہیں. بولتے نہیں میں بولتا ہوں لگ گئے. ابو جہل ملا, کون ملتا ہے, کون ملتا ہے؟ ابو جہل ملا پہلے. ایسا میں ایسا گیا, ایسا ہوا, ویسا مذاق کر لیتے. دیکھو کیا بول رہے ہیں محمد. آسمان تک گئے تھے, وہاں سے اسے مسجد تھے, وہاں سے وہاں گئے تھے, وہاں سے ایسا ہوا کہ تل میں فاصلہ ہے. کیا ہے جانے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں, کیا ہے وہ اس بس میں ابو بکر صدیق ملاقات ہوئی. معلوم ہے تو نبی کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں نبی ایسا ایسا. یہاں سے مسجد حرام سے گئے تھے, اس کے بعد وہاں گئے تھے. وہ میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں, میرے نبی کہہ رہے ہیں سچی بات ہے. میرے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچی ہے. دیکھو نبی کی زبانیں سن کر انہیں انکار کر رہا ہے. یہ جو ہے ایسے جو ہے اس کی زبانی سن کر جو ہے معاند کی زبانی سن کر جو ہے تصدیق کر رہے ہیں. خطاب صدیق, خطاب صدیق, سب سے سچے آدمی صدیق. یہ لقب کہاں سے ملا؟ فاروق کا لفظ کہاں ملا؟ اسے لوگ کیا نام رکھ رہے ہیں؟ اوپر صدیق نام رکھ رہے ہیں. ابو صدیق کیسا رکھتے نام؟ ابو بکر نام رکھو. بچوں کے نام ابو بکر رکھو, ابو بکر صدیق نام رکھ چھوڑ رہے. صدیق تو لقب وہاں سے ملا تھا, وہ ٹھیک ہے. فاروق کب سے؟ ایک یہودی کا
ایک مسلمان ایک منافق کا جھگڑا تھا. مسلمان تو مسلمان نظر آتا تھا, منافق مسلمان نظر آتا تھا. دونوں میں چل رہا تھا جھگڑا. سورہ نساء میں واقعہ ہو. یہ جو منافق جو مسلمان تھا بظاہر یہود حق پر تھا. دونوں میں چلنے کے بعد جو ہے یہود کیا چاہ رہا تھا کہ جو ہے تمہارے نبی سے فیصلہ کریں گے. چلو, اسے معلوم تھا میرا حق ہے میری طرف, میرے حق میں فیصلہ ہو. نہیں تمہارے عالم جو ہے نا کبھی نہیں, اسے کرائیں گے. نہیں ویسا کیسا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب انہیں نہیں, تمہارے نبی چھوڑ ہمیں کیوں جانے کا, لے کے الگ پر لا کے پیش کیا, ایسا ہے. تب جو حق تھا یہودی حق پر تھا, اسی میں فیصلہ کر دیا. تو مشکلات بڑی نہیں سے ہضم نہیں ہوا ایسے. جو منافق تھا مسلمان تھا برائل, اس کے ہضم نہیں ہوا فیصلہ. کیا کرنا, چلو جائیں گے ابو صدیق پاس جائیں گے. ابو صدیق پاس گئے, جانے کے بعد سنے کیا ہوا. سن کے بعد وہاں سے انہیں بولا, ابھی یہ محمد صلی اللہ پاس گئے تھے, انہوں نے میرے کو فیصلہ کیا. ارے کیا نہیں, کچھ دوسرا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ جو انہوں بولے نا وہی فیصلہ تمہارا. پھر باہر آیا تو اب کیا کرنا. نہیں عمر رضی اللہ پاس جائیں گے. تم رضی اللہ گئے تو کہ سنا ہے. تو وہاں سے وہ انہیں بولا یہودی, وہاں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. نہیں مانتا. کذالک کیسا ہے, ٹھہر طرح فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لائے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ فیصلہ نہیں مانتا, اس کا فیصلہ یہ. جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, اس کا فیصلہ تلوار کرے گی. کافر مرتد نہیں بھائی, قتل کر سکتے. وہ بھاگ کو کیا ہونا یہ ہوتی, یہ کیا ہوا بھائی, ابھی چپ آپس میں کیا تھی کمپرومائز کرنے گئے تو ایسا ہو بڑے بھاگ گئے. انہیں بھاگ جا کے جو سب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول بولے کہ جو ہے آیتیں ان کی حق میں نازل ہوئی. کس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ سارے فیصلے میں تجھے, سارے معاملات میں تجھ سے فیصلہ نہیں کراتے, تیرے فیصلے سے دل میں تنگی نہیں پاتے, تیرے فیصلے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں. دیکھو کس کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ کی تائید میں ہوا تو اللہ فاروق ہے. وہ پہلے تو اللہ کی پریشانی ہوئی, کیا چپ قتل نہیں کرنا تھا, وہ سب بولے. بعد میں والا ہوا کہ عمر نے جو ہے حق کو باطل کو جدا کر دیا. الفاروق کا لقب, عمر فاروق نام رکھتے. عمر فاروق نہیں, فاروق تو ان کو لقب ملا تھا وہاں سے. دیکھیے لقب کیسے ہی ہے. تو یہ آپ کو سنایا سمے حضرت ابوبکر صدیق, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل. پھر انڈر لائن کیا سنا میں, ابھی تفصیل جو ہے بہت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سنا ہوگی اس مرتبہ, ابھی بہت بچے. ان طلحة بن عبید اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنة عثمان. طلحہ بن عبید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, اور میرا دوست جنت میں. یہ رتبہ مل گیا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے پاس دارالرسن کہاں ہے. وان عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب على جيش الأسر فقال عثمان فقال يا رسول الله 100 بئر بأهلاسها وأقطابها في سبيل الله. ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 200 بئر بأهلاسها وأقطابها. ثم حز على جيشه فقام عثمان علي 300 بئر بأهلاسها وأقطابها في سبيل الله. فانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من منبره وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه على ما على عثمان ما عمل بعد هذا. جیش اسرت تبوک کو بھیج رہے تھے. تبوک اس زمانے میں روم کے بادشاہ قیصر اس کی اس میں تھا. تو اللہ کو معلوم ہوا کہ انہیں حملہ کرنے والا ہے. بولے انہیں کہ حملہ کر, ہمیں حملہ کریں گے. دیکھو فارورڈ بھی حملہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بولتے کیا نہیں, ہم نہ مار رہے ہیں تو ہم چپ ڈیفینڈ کر لینے کا. کہاں مار رہے ہیں آتا انہیں. یہ غلط دین کا انٹرپریشن کرنے والے غلط لوگ بہت ہیں.
تم نا روم کا بادشاہ کب مارنے آیا تھا بولو؟ جنگ تبوک کی ہوئی، جنگ تبوک کا وجہ کیا تھی بتاؤ؟ کیا بولو؟ نہیں حملہ کرنے آتا تم؟ بالکل نہیں، یہ ارادہ معلوم ہوا کہ انہیں حملہ کرنے والا ہے. انہیں کیا حملہ کرتا ہے؟ ہمیں حملہ کریں گے چلو. تو اللہ کے رسول جنگ تبوک کی تیاری کرے. تو اس وقت زمانہ بہت گرمی کا زمانہ تھا، پکنے کی تھی. پہلے تو جو تنگی اسرت کا زمانہ تھا، حالت تو اس سے اچھی نہیں تھی صحابہ کرام کی. تو اللہ کے رسول جو ہے ترغیب دے رہے تھے لوگوں کو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بولے 100 اونٹ میری طرف سے پورے ساتھ سامان کے ساتھ. پھر اللہ کے بولے ابھی بہت چلے جانا ہے، لوگوں نے جانا ہے. اور بولے اور ایک 200 جو 300. اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر سے اترے. اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی عمل جو اس کو نقصان نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی کرے غلطی کرنا کرو نہیں ہے، اتنا دے دیا اللہ کے راہ میں، اس کے بعد اس کو کوئی عمل. ایک مہینے کی مسافت تھی، دور کا سفر تھا. مدینے میں فصلیں کاٹنے کی تھیں. 30,000 کا لشکر تھا. وہ بھی دیکھیے سواریوں کا مسئلہ تھا، کھانے پینے کا. ادھر 3 لاکھ ادھر جنگ ان کے سب کچھ ان کے پاس ہے. تو عثمان 950 کے بعد اونٹ 50 گھوڑے دیا انہوں. پھر اپنے درہم ایک جو ہے 1000 دینار اپنے کف میں لا کر یہاں دوسری حدیث میں وان عبد عمرہ رضی اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار کمہ. عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کم میں ہی اس کے اندر برکو ملاتے. لشکر تبوک کے لیے جب جہاز سامان تیار کیا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دینار کے آستین میں، اپنے کرتے کے آستین میں 1000 دینار لائے اور لا کے اللہ کے لیے گودے میں ڈال دیا. تو اللہ کے رسول لڑتے پڑے اور کہتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. اس کے بعد ان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں کرے گا. انہیں غلطی کرتے کرے نہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے غلطی نہیں ایسا بولے نا اتنی گارنٹی ہے کہ غلط کام نہیں کرے گا. ایسا شخص کرے گا کیا؟ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل. بیت رضوان کارن عثمان جب اللہ کو بولے تم جاگ بولو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تمہارا سمجھاؤ ان کو. کون زیادہ نہیں لوگ میں سب سے خطرناک آدمی ہوں. کسے بھیجنا ہے؟ عثمان کو بھیجیں گے، بہت رشتہ دار ہیں ان کے، ان کو بھیج. تو اچھی بات ہے، چلو ہمیں آدمی بھیجتے ہیں ہمارے صلاح کرنے کا. ایک 2 دن روک دیا، کوئی آ کے ایسی خبر غلط خبر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کو بولے ایسا ان کو شہید کر دیا گیا. دیکھو ذرا پوائنٹ کی ضرورت ہے. اللہ کو غیب دعوت تو کیسا غلط کیوں نہیں معلوم ان کو؟ ہاں کہاں ہوتا دور ہے وہاں سے حدیبیہ مکہ تک. مکہ میں کیا ہوا؟ آپ بیچ رہے ہیں صحابہ کرام سے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. ایسا جہاد کے سب لوگ اللہ کے بیچ لے رہے تھے. اب عثمان کہاں ہیں؟ بولے کہ یہ سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فبايع الناس فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بات رسولی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے گیا ہے.
فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. عثمان اللہ رسول کے کام پر کہا ہے، ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ یہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ جو عثمان کی طرف سے تھا باقی تمام صحابہ کے ان ہاتھوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا جو ان کی طرف. یہ عثمان کھاتے تھے، کیا احساس ہے؟ عثمان رضی اللہ دیکھ رہے ہیں. واقع جبکہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو بلوائی تھے چاروں طرف سے گھیر لیے تھے. وأن سمامة بنت حتن قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر الرما فقال من يشتري بئر الرما ويجل له دلو ما دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريت من سلب مالي وأنتم اليوم تمنونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر فقالوا اللهم نعم. جو لوگ چاروں سے جمع تھے ان کو کرے میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے جب آئے مدینہ کے اندر تو یہی بیر الرما ایک ہی تھا میٹھے پانی کا کنواں. وہ لوگ تکلیف ہوتی تھی کون ہے جو اپنے مال سے تو خریدے گا اور سب لوگوں کے لیے عام چھوڑ دے گا، خرید کر وقف عام کر دے گا. تو عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مال سے خرید کے اس کو عام کر دیا، وقف عام کر دیا. آج تم مجھے وہ پانی سے روک یہ دیکھو خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اتنے کام کیے تو ان کو جو ہے بلوائی سے روکے ہوئے. ایک اشارہ کرے تو ان کو سب قتل کر سکتے ہیں لیکن کسی پر قتل نہیں کرنا، بات سے سمجھانا کر کے. پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اقرار کیا؟ کون سا پانی پی رہے ہیں؟ سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں میں جو کنواں وقف کیا تھا اس سے مجھے پانی بھی نہیں دے رہے تم لوگ. دیکھو خلیفہ اکثر ایسا کرتے ہیں. انشدکم باللہ والاسلام، میں اسلام کا اور اللہ کا واسطہ پوچھتا ہوں جب مسجد چھوٹی ہو گئی تنگ ہو رہی تھی مسجد کے لیے. ذاک بیہلی فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعۃ آل فلان فیزید فیہا فی المسجد بخیر منہا فی الجنہ واشتریت من سلب مالی فالیوم تمنونی ان اصلی فی رکعتین فقال اللہم نعم. تو اللہ بولے کہ مسجد چھوٹی ہو رہی ہے بھائی ذرا کوئی بازو کچھ اپنا مال لگا کے بازو والے سے خرید لو مسجد میں کرو. تو میں نے اپنے مال سے اس کو خریدا اور کر دیا. آج تو مجھے مسجد نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. یہ دیکھو گھر میں چکے تھے انہوں گھر میں نکل گئے تھے نہیں بل بھائی اللہم نعم اقرار کیا انہوں نے. صحیح بات ہے بل بھائی. انشدکم اللہ والاسلام، میں اللہ اور رسول کا جو ہے اسلام کا واسطہ تو پوچھتا ہوں. انی جہزت جیش الاسرا من مالی، میں نے جو ہے جو تنگی کا جو لشکر تھا اسے تبوک جانے والا میں اپنے مال سے اس کو جو ہے اتنا خرید کر اس کو جو ہے میرے مال دیا، گھوڑے دیے، اونٹ دیے. تو تم آج جو ہے قالوا اللہم نعم، ان کا ہاں یقین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبیر مکہ وما هو بکر عمر عثمان عمر وانا فتحرکت الجبل قال فساقت الحجارة بالحزیز فرکزوا برجلی فقال اسکن سبیر انما علیک نبی وصدیق وشہیدان. قالوا اللہم نعم. قال اللہ اکبر شہیدو ورب الکعبہ انی شہید ثلاثہ. تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول میں ابو بکر عمر اور میں 3 جنے تھے وہاں پر سبیر پہاڑ پر ہے. تو وہ ہلنے لگا تو اللہ کے پیر سے اس کو دبائے بولے اے پیر ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. ٹھہر گیا پہاڑ. تو ابو بکر تو اللہ کے رسول تو رسول نبی ایک نبی ہو گئے، صدیق تو ابو صدیق ہو گئے. اس کے بعد 2 شہید کون ہیں؟ تمہارے دل شہید میں شہید ہونے والا ہوں، میں شہید ہونے والا ہوں انشاءاللہ. بولے انا شہید ثلاثہ.
یہ حدیث سنایا تھا میں کہ جو ہے عثمان رضی اللہ حق پر تھے، چادر ڈالے ہوئے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول بولے کہ کل فتنہ ہوگا تو یہ آدمی حق پر ہوگا. تو جو حدیث کے بیان کرنے والے مرہ بن کعبہ، جا کو ٹھہر کو ان کو چادر اٹھا کو اللہ کے دکھائے، منہ دکھائے ان کو، یہ آدمی، ہاں یہ آدمی فتنوں میں آدمی حق پر ہوگا. اللہ کے بول رہے ہیں حق پر ہوگا، تم بول رہے ہیں باطل پر ہوگا. کس کی بات مانا بولو؟ یہ اتنے الزامات لگے بیٹھے تمہارے. عثمان رضی اللہ ایسا ہو یہ حکم ان کا. کتاب ہے مودودی صاحب کی خلافت ملوکیت، وہ پڑھے کے بعد جو عثمان رضی تم ہماری خلافت یہ کرنے کی عمل کو دیا تو تمہاری خلافت ان کی پالیسی جیسا ہوا سب دیکھو الزامات لگا رہے ہیں، جماعت سے ہمارے سامنے لگا رہے ہیں. تمہاری دیوانے اللہ کے تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ فتنوں میں آدمی حق پر ہوگا، تم بول رہے ہیں یہ آدمی باطل پر ہے، اس پر الزامات لگا رہے ہیں. ان عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لا اله الا الله يخمسك خمسا فان ارادك خلی فلا تخلفوا له. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان، اللہ تعالیٰ شاید تمہیں قمیص پہنائیں گے، لوگ چاہیں گے اس قمیص کو اتار دو، تم کبھی نہیں اتارنا. تو قمیص سے مراد خلافت ہے. قمیص جو تم کو پہنائے ہیں اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے، کون پہنائے؟ یہ خلافت تو اللہ دی ہے، تم نہیں نکالنا. انہوں چاہے تو خلافت چھوڑ کے بیٹھے دونوں، جو بلوائی تھے خلافت چھوڑ دو، اس وجہ سے بیٹھے تھے انہوں. تو بولے کہ میں نہیں چھوڑتا خلافت. ان ابن عمر ذکر وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما عثمان. ابن عمر جو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا پر فتن حادثات میں ذکر کرتے فرمایا عثمان کے حق میں یہ شخص حادثات میں مظلوم طور پر مارا جائے گا. تو مظلوم رہنا چاہتے، ظالم نہیں بننا چاہتے دونوں کہ ان کے خلاف نہیں اٹھائے تلوار. ارے خلیفہ وقت ہیں اس وقت ہندوستان، اب دنیا کی آدھی زیادہ آبادی ان کے قبضے میں ہے. ان کے وان ابي سهلة قال لي عثمان يوم الدهر ان رسول الله عهد لي الي عهد وانا صابر عليه. حضرت ابو سہلہ کہتے ہیں کہ دار کے دن انہیں ان کے گھر کو جب گھیر لیا تھا تو حضرت عثمان نے مجھ سے فرمایا اللہ کے رسول نے مجھ سے وصیت کی تھی، میں وصیت کے مطابق جو ہے صبر کر رہا ہوں. دیر کیا تھی؟ خلیفہ وقت ہیں، معمولی جو ہے انہیں رہتا ہے، دیکھتے نا کیا جرا کرے تو آواز کرے تو جتنے بڑے خلیفہ ہو کو اللہ کے مجھے صبر کرو بولیں، اس لیے میں کر رہا ہوں. ان عثمان بن عبداللہ بن موہد جاء رجل الى من اہل مصر يريد الحج الفرع قوم جلوس فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم قریش ومن الشیخ بهم قال عبداللہ بن عمر. تو ایک شخص جو ہے دیکھ کر جو ہے کون ہے لوگ حج کے لیے قریش لوگ ہیں، کون ہے اس میں بڑا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. آیا آ کے پوچھ رہا ہوں یا ابن عمر سائلک فی شیء فحدثنی، میں تم سے پوچھتا ہوں تم جواب دو. کیا تم جانتے ہو کہ عمر جو ہے جنگ میں بھاگ کر گئے تھے؟ مجھے جنگ بدر میں انہوں حاضر نہیں تھے. کیا تم مجھے بتاؤ بیت رضوان میں انہوں جو نہیں تھے؟ فلم اشہدا قال نعم قال اللہ اکبر قال عمر تجھے کیا ابین لکم. اما جو تھی سب لوگ جو ہے سوائے چند لوگوں کی اللہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تب تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے بس والوں کو. اچھا جنگ بدر کے بارے میں تو کہہ رہا ہے واما تغیب فی بدر کانت تحت رقیۃ بنت رسول اللہ علیہ وسلم وکانت مریضتن کیا مریضتن قال رسول اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہید بدر. بعد میں اور بات ہے، تم جاؤ ان کی ذمہ داری کرو. تو اللہ خود بھیج دیے ان کو ذمہ داری کرنے کے لیے، ذمہ داری کرنے کے لیے اللہ خود بھیج دیے تھے ان کو، اور تم بولیں گے تم کو اجر ملے گا.
اور ان کا جو مالی غنیمت خالی زبانی بولی چھوڑے نہیں، جن کے بدلے جو مالی غنیمت حصہ ان کو دیے. پھر اما ان کا طیب بیت رضوان فلو کان ایدن ایز ببطن مکہ من عثمان لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی ان سے جب یہ خبر بھی تو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پر مارا، اپنے ہاتھ پر مار کر کہا بس رسول اللہ عثمان وہ کانا بیت الرضوان بعد ما زبون ادھر غیبت بیت ادھر کیسا ہوتی ہوئی تھی. اذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی یمنا، اپنے ہاتھ کو حاضر یدی عثمان، اپنے داہنے ہاتھ کو کہ اللہ کے رسول، یہ دیکھو اپنے دائنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بنے ہاتھ مار لیا اللہ کے رسول. حاضر ید عثمان فضرب علی یدی قال حاضر لی عثمان صبح ابن عمر کہا لے جا، تو اعتراض کرتا نا، یہ دیکھیے تیرے ساتھ کی جواب. تو ایسے اعتراض کرنے والے جو ہے ہر زمانے میں رہے. ان ابی سلمہ مولا عثمان قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الى عثمان ولون عثمان يتغيره فلما كان يوم الدار قلنا الا نقاتل قال لا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عهد الي امرا انا صابر نفسی علی. ابو سہلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کے کان میں باتیں کر رہے تھے آہستہ آہستہ، ان کا رنگ بدل رہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ ان کے گھر کو گھیر لیا تھا بلوائیوں نے، تو میں انہیں پوچھے کون ابی سہلہ کہ ہم ان کے خلاف نہ لڑیں؟ نہیں، اللہ کے رسول مجھ سے عہد لیے تھے نہیں لڑنا کر. اللہ کے مجھ سے عہد لیا ہے نہیں لڑنے، اس لیے میں لڑتا نہیں، میں صبر کرتے جا رہا ہوں. ونبی حبیبۃ انہ دخل دار، اب یہ سب حدیث چھوڑ کر تاریخ کی کتابوں سے انہوں نے لیا ہے. خلافت والی تو کتاب لکھی مودودی صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر کہتے ہیں میں بہت بڑا محقق ہوں یہ کر کے لکھا انہوں نے. اور یہ حدیثاں کیسا نظر انداز کر دیا انہوں نے، معلوم ہے یہ حدیث رہی تو یہ حدیثاں دیکھو میں سنا رہا ہوں کیسا ہونا، کیا اس میں ایکسپرٹ کریں سنو تو تمہیں کیا ہے، کیا حقیقت تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کہ جو ہے نا تصویر جو پیش کی ان کی خلافت چلی گئی، کیسا ہو سکتا بتاؤ؟ خلفاء راشدین میں سے تھے. کون ایک معمولی والے لوگ بولتے رہتے ہیں ان کے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے نا کچھ بھی معلوم نہ ہوگا بیچارے کو دین کے بارے میں، لیکن یہ تو ضرور بولتا ہوں. سمع ابو بکر رضی اللہ عنہ یستاذن عثمان فی الکلام فاذن له فقال حمد الله واثنى عليه ثم قال سمعت رسول الله يقول انكم ستلقون بعد فتنه واختلافا قال قائل من الناس فمن لنا یا رسول اللہ وما تأمرنا به قال علیکم بالامیر واصحابہ ويشير الى عثمان. جب آپ کے گھر کو لوگ گھیر لیے تھے حضرت ابو بکر گھر میں جاتے ہیں ملنے، سب تھے. حسن بھی جا کو بولے ہمیں مدد کرتے ہیں تمہاری، مجھے میں فزیکلی باڈی مدد کرنے کی ضرورت ہے. خلیفہ ہوں یہ کہ اشارہ کرے تو کیا ہے، ان کے پرچے اٹھ جا سکتے ہیں. ابو رضی اللہ عنہ حضرت عثمان سے کچھ باتیں کرنے کی اجازت مانگ کر آ گئے. عثمان نے اجازت دی. ابو رضی نے کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کی اور بیان کیا. پھر کہا میں نے اللہ کے فرمایا میری بات تم تو کون، پھر کہا کون؟ تو ابو رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا میری بات تم فتنوں میں پڑھو گے. پھر آپ نے فتنوں اختلافات کا ارشاد فرمایا. پھر وہاں موجود لوگوں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں اور اختلافات کے زمانے ہمارا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا امیر اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت کرو. تو اللہ کا امیر سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے.
तीनों साहबा का बयान, तीनों खुलफा राशिदीन का बयान। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु सईद उहुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अल्लाह के वसल्लम जो है पहाड़ उहुद पर चढ़े, वो अबू बकर उमर उस्मान फरजफ बिहिम फजरब बिरिजली फक़ाल, उहुद उहुद इन्नमा अलैका नबियुन सिद्दीक़ुन शहीद। तो अल्लाह के रसूल उहुद पर चले तो साथ आपके साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, उमर उस्मान। तो पहाड़ हले था, बोल शऊर है क्या? शऊर था उसमें, किस जगह हो सकता है? कोई क्या नहीं, अजमत से हो सकता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे पास, पहाड़ के साथ तो पहाड़ जो है लरजने लगे। जमीन ज़लज़ला होता है, किस लिए होता है? अल्लाह के गज़ब से। इतना होते हैं मालूम है, इतना ज़्यादा हो जाती हैं तो ज़मीन कांपने लगती है। डेफिनेशन पता देखें ये हुआ। और कहाँ की बात है, अखबार में दिया हुआ है कहाँ की इधर हुआ, लेकिन ज़्यादा हो रहा है। भूत होती है कि ज़मीन धो के मकान से ले आता है। अल्लाह के लगे हिंदुस्तान में सब तो इसी जल्जलों से काम भी इक्का दुक्का थोड़ा होता है, बाद मकान होता है बहुत जल्जले आते हैं, गुनाह की वजह से। ये अजमत से है या खुशी से लर्जन का, तो अल्लाह के रसूल जो है ये दबाए फजरब कहा कि ठहर जा, तेरे ऊपर कौन है? एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद। नबी तो अल्लाह के रसूल, एक सिद्दीक वो सिद्दीक, दो शहीद, एक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। तो फजाइल की इतना लंबा है, इसलिए आपको सुनाना पड़ रहा है कि जो है अगर आप जानेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कभी गुमराह नहीं होंगे। वो चीज़ गुमराह फिरकी भी भाई, अगर उनको मान ये तो हमारे ज़माने का चाहिए जमात से लगे। किताब भी हमारे ज़माने में लिखी होना, जब मेडिकल का जो पढ़ते थे बल्लारी में, 69, 70, होते बच्चे बाशूर नहीं थे हम लोग, किताब लिखी थी उन्होंने, बहुत उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसको किताब को ये लोग इतना उछाले, किताब ऐसी किताब कैसी किताब कोई नहीं लिखा है। वो तजली रिसाल आता था उसके, आमिर उस्मान साहब नाम के कहते थे, वो मौदूद साहब की जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं आशिक थे। इल्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसा चुना उन्होंने जो बोले सही कहते वाला। मौदूद साहब की इतनी गलत बात है तो सही कहते थे उन्होंने, ऐसा नहीं होना, किसी गलत बात को हरगिज़ बोलना वही बता कि गलती किसी हो सकती है, सिवाय अंबिया का कोई मासूम नहीं है। मासूम मिल खता जिसे बोलते हैं ना, तो ये भी याद रखो। सुनाते बतना मासूम मिल खता, खता से मासूम को नहीं बेकराम, जिसमें कोई मासूम खता नहीं, अपने कौल में हो या अपने अमल के अंदर हो। मासूम मिल खता सिर्फ अंबिया कराम है, उसकी नहीं हो सकता। वो मौदूद साहब तुमने लिखे हो ना, कौन उस्मानी साहब इतना जोरदार लिखे थे, या अल्लाह हम क्या समझ हमने तो उसके बाद देखिए तमाम उलमा कराम, ये कालिम नहीं, हिंदुस्तान के तमाम उलमा कराम उनके खिलाफ लिखी बात मालूम, पूरी उम्मत का ये अकीदा है, उसके खिलाफ इनका अकीदा, पूरी उम्मत का अकीदा ये है कि जो है उस्मान सही था, खुलफा राशिदीन में से थे। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह के रसूल ने जो उनको कहा था उसके मुताबिक क्या उन्होंने, इन्होंने उनको ऐसा कर रहे हैं। कौन? मौदूदी साहब। उसके बाद से तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते लोग, चलो कुछ थोड़ा काम कर रहे हैं, उसके बाद तो कोई चंद ऐसे दाढ़ी बड़े वाले पैंट शर्ट वाले थे ना जमाने, दाढ़ी मुंडे वाले पैंट शर्ट वाले लोग थे वो, जो उन्होंने बोले ये किसी का कोई हमको जाने वाला नहीं, मुझसे ज़्यादा दिन उसको समझने वाला नहीं, ये दिमाग बड़े लोग इसके मौदूदी साहब क्या ऐसा कर रहा होता, दिमाग बैठा पहले बैठता हो बेटे बदी से समझने वाला, हम भी समझे थे मौदूदी साहब ज़्यादा कोई दिन को पेश कर सकता नहीं, वत्ता वो है
इतनी बड़ी भोंडी गलती करे, ऐसी बड़ी भोंडी गलती कर को जो है तो मालूम हुआ इनका। अब वो उसके बाद वो जो तजल्ली वाले थे बेचारे, उन्होंने कंट्रोल करते रहे कितने उनका और जो इंशाल्लाह। अब उस सब भी पढ़ते हमें चौकसी पढ़ती देता। तो परसों कितने दिन हुआ, एक महीना, दो महीने हुआ, वो आमिर उस्मानी साहब का साल हो गया बल्लारी से 75 में इंतकाल हो गया। क्या जरा हम अफसोस था मेरे। तो उसके बाद उनके दामाद दियो वो रिसाला उनके दामाद निकाले, एक बार दो बार निकाले के निकाले, तो मेरा खत छपे उसके अंदर तीसरे नंबर पर। पहले हमारा अली में खत है, दूसरा किसका है कि मेरा छपे। वो आमिर उस्मानी साहब का पोतरा वो ढूंढ को निकाल को अब मुझे खत लिखे उसमें मेरा फोन मेरे फोन पे उसमें मोबाइल में खत लिखे। तुम्हें बहुत उनके चाहने वाले थे कि थे वो हमारे इनके दादा चाहने वाले उस जमाने के उनका बहुत बड़ा समझते, जरूर समझते, नहीं करको नहीं, आमिर उस्मानी बहुत बड़ा समझते थे। मैंने किसी आलिम को छोड़ने नहीं दूंगा, किसी आलिम को देखे क्या थी बातों से पढ़ने दो बोलते ना तनकीद का तो ऐसी तनकीद है कि उन्हें ये हो जाना तो किसी तमाम आलिमों को सिवाय किसी पर बचे उसके बाद मालूम आके जो है जो एक ही आदमी को मन लग बैठे अभी, बाद में मालूम हुआ कि जो है ये स्टैंड बोले उनको बात फोन से बात भी करे उन्होंने, बोला मैं कि जो है ऐसा उनका स्टैंड था ऐसा। फिर हम अल्लाह ताला से बाद में मालूम हुआ कि जो है ऐसा ये नहीं हो सकता, मौलवी साहब का जो स्टैंड ये करे थे कर रहे थे गलत, तुम्हारे जिसको चाह रहे हैं उन्हें गलती कर सकते। तो क्या बच्चे उसे क्या मालूम होता फोन करा था, मालूम मकसद क्या था मालूम नहीं, बहरहाल जो है फोन किया था लेटर लिखा था तो है अब्दुल्ला की जो है अल्लाह ताला हमको इतना दिया कि हम इस तरह के ऐसा क्या पूरा पड़ा है। अब क्या इनसे कांटेक्ट करना बेहतर नहीं छोड़ दिया, उन्हें समझे उनके चाहने वाले तक तो किसी की भी गलती हो सकती है जो है। अभी हम कुरान मजीद है इसमें देखिए क्या सब तुम्हें इसकी इनकी गुलते तुम्हें जो पढ़ो को नहीं है और इसकी गलतियां निकालने के बैठ देंगे। सूरह दुखान बताता हूँ आपको, क्या तुम्हें उनको पढ़ो को नहीं बाद में गलतियां करके बोलते हैं हम नहीं दिखाते हैं, गलतियां दिखाने की बात वैसे नहीं है, इंसान जो है गलती सूरह ज़ुखरुफ की बात यहाँ है देखो, तो क्या इंसान होने की वजह से जो है गलतियाँ मुमकिन है। जो है किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, याद रखो किसी भी गलती से दोबारा मत समझो, ये जनरल उसूल ज़हन में रखना चाहिए, जो है सही हो सकती है, किसी की भी हो सकती, किसी की भी हर बात सही नहीं हो सकती। तो बेचारे यहाँ इधर आए थे मुंबई में, मुशायरे पे आए थे, शायरी भी थे तजली के आर्डर मुशायरे में यहाँ बम्बई में, मुंबई में जो है वो मुशायरे में जो है क्या हुआ मालूम नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं, यहाँ इंतकाल यहाँ उम्र भी बहुत कम थी, होती उम्र अराउंड 50 क्या रहना, तो बहरहाल जो है बोलने की बात ये है कि मौलवी साहब जो है उसके बाद मौलवी साहब का तो बिल्कुल ही डाउन,
अभी देखो कुछ ऐसे नादान लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नादान लोग हैं, सब कुछ पीट लेंगे। तो पहले साहबा कराम पर लोग तनकीद करने वाले, वो तो बिल्कुल गलत किया, उनका स्टैंड ही गलत है। साहबा कराम पर जो तनकीद करने वाले उनका स्टैंड तो गलत है। तो अभी मैं तीन बड़ा आपके साहबा कराम के अभी मूसा अल-अशअरी कान कुन्तु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी हातिन मिन हितानिल मदीना फजा रजुलन फस्तफ्ता वसल्लम इफ्ता लहु व बशिरु बिल जन्नह फफतहतु लहु फैज़ा अबू बकर व बशरतु बिमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहमिदल्लाह सुम्मा जा रजुलन क़ाल फस्तफ्ता फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तह व बशिरु बिल जन्नह फफतहतु लहु फैज़ा हुवा उमर فأخبرت بما قال رسول الله قال حمد الله ثم استفتى رجلا قال افتى لي وبشر بالجنة على بلوى تصيبهم فإذا عثمان فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال والله المستعان. ہم جو ہے ایک باغ میں تھے کہ بولے دروازہ کھٹکھٹائے. ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھا, اچانک ایک شخص دروازے میں آئے کو جو ہے دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو اس کو. دیکھیں تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے اور ایک آئے دروازہ کھولو جنت کی بشارت دو. جنت کی بشارت دیکھو دروازہ کھولو. شخص آ گئے عثمان رضی اللہ عنہ, اس کو جو ہے جنت کی بشارت دو اور اس کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت, فتنوں کے ساتھ اس کو بلائیں آئیں گی, اس کے ساتھ جنت کی بشارت دو. تو یہ ان کو بلاؤں کے بعد جنت کی بشارت دو جن کو اپنی زندگی میں شکار ہونا پڑے گا. میں نے جا کر کھولا دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. میں نے جو بات ان کو سنائی اللہ کے رسول کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کننا نقول, ہم یہ اس کے زمانے میں اللہ کے زندہ ہیں کیا کہتے تھے, عمر عثمان ٹھیک بولتے تھے بولتے نا انہیں ہم نے تین جنے کہتے ہوئے کیا بھی کام اسے بولا اسے بولو جی تین جنے ویسے تو اٹ واز اے ویری کامن عمر یہ چلتا ایسے اس طرح سے اتنا ایزی تھا. کوئی بھی روکنا دیکھ ان کا نام کلیئر ہے ایسا نہیں, سب کے زمانے میں تھی. کوئی نئے طور پر انتخاب کر کے نہیں کیا گیا تھا بلکہ اٹ واز اے کامن. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا چیپٹر ہے. بچپن ایمان لائے غلط, آپ کی عمر 8 سال کی ایمان لائے, یہ سب سے اعزاز ہے. ایک بڑے شخص ایک عورت نے سب سے ایمان قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے ایک بڑے جوان آدمی نے تو 2 سال اللہ کے جو چھوٹے کون وہ چلے, پھر جو ہے اس کے بعد حضرت علی, تین ہی آدمی تھے شروع میں. تو اشعار وغیرہ بہت ہیں یہ سناتانے میں. تو آپ کا قد پس تھا, جسم فربا تھا, داڑھی بڑی تھی. فاطمہ زہرا بالکل اللہ کے سے بالکل یہ کر رہی تھی. یہ تو بولے کہ اللہ نے مجھے تجھے حکم دیا ہے کہ دینے کے لیے, معلوم ہے اللہ تم سے نکالا. غلط اسٹیپ حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں ایک تھوڑا بھی صحیح کر کے نہیں ہے. حضرت علی کی طرفدار ہیں کہ نہیں, علی کے دشمن ہیں وہ لوگ, معلوم نہیں تو کتاب ہے پڑھ لو. وہ ہو گیا انہوں سنی بنے
چپ وہ جو ہے جان کا خطرہ لکھی کتاب اصل میں کیا ہے شیعت کیا لکھے پکا دشمن کب سے شروع سے آج سے نہیں آج دشمن ہے ہی اس وقت شروع سے لے کے دشمن ہے وہ لوگ علی کی ایسی خراب تصویر پیش کریں کہ ایسے بد شکل تھے ایسے یہ تھے فاطمہ بالکل راضی نہیں تھی تمام صحابہ کی تو ہے ہی لیکن حضرت علی کی بھی تو قال رسول وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. بات کیا ہے؟ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے بس فرق ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تبوک کا واقعہ ہے. تو اللہ 9 ازواج ہیں اور دو دختریں ہیں تو اس کے لیے آپ نے منافق کرنے تو ایک دم یہاں آتا ہو قبر کہتے ہیں آپ پسمت نہیں تھے بزدل نہیں تھے ویسے بہادر تھے مرد میدان تھے تو منافق کیا باتیں کرنے تانے دے رہے تھے حضرت علی کو. انہوں کیا نہیں ابھی اللہ کو دوسرے نہیں جانے سے مجھے لوگ تانے دے رہے ہیں. تو اللہ کو کیا بولے وہاں سے تم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جب کوئی طور پر اللہ کے پاس گئے تھے نا ہارون علیہ السلام کو جو ہے امت کا جو ہے یہ بنا کے گئے تھے خلیفہ بنا کے تھے تمہیں جاؤ ویسے تم سوائے سی میرے بات کوئی نبی نہیں کلیئر کر اب سمجھیں گے میرے بات نبی اکرم السلام کا انتقال پہلے ہو گیا. اس کو لے کر انہوں کیا بولیں خلیفہ بنا پڑتا اللہ کے خلیفہ ان ہوتے ہیں کیسا بولنا چاہیے نا اللہ کو بولے کیا میرے بعد خلیفہ ہے میرے گھر والوں کرنے واسطے ہیں اللہ علیہ نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور نماز پڑھ لے کس کو بولے جو اندھے صحابی تھے دیکھنے کی بات تھی نا بھائی. اب آپ چلے گئے اللہ کے رسول تو اتنے ازواج مطہرات ہیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا تو ان کو چھوڑ کر گئے یہاں تو صرف منزلت میں ہے نہ نبوت میں ہے نہ خلافت میں کیونکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال 40 سال پہلے ہو گیا تھا. نبی تو تھے اللہ نے ان کو نبوت دی تھی تو خلافت تو نہیں ان کے پلے مر گئے تو خلافت کی تصریح اور کی تو اللہ کے بعد اس کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ خلافت میرا حق ہے بولنا چاہیے تھا نا مجھے کی نہیں بولا وہ نہیں تھا الگ بولے نہیں تھے. ملانی قرین ہے میرے عزیز کی شرح میں لکھا ہے کہ شیعہ روافظ کا اعتراض اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. اس کی بنا پر شیعہ تمام سبق کافر کہتے ہیں. کون ہمارے ملا علی قاری میرے پاس شرح ہے ان کی مرقات ان کی شرح ہے شیعہ کے کافروں کی کوئی شک نہیں. دیکھو ان کی عربی میں ولا شک فی تکفیر ہؤلاء لان من کفر لامت كلها وسبب الاول خصوصا فقط ابدل الشریعت وحدم الاسلام ولا حجت فی حدیث لهم مرقات جلد 9 بے شک ان کی تکفیر میں کوئی شک نہیں ہے. پورے صحابہ کرام کافر تو ہمیں کبھی منع لگتا جو دین پیش کرنے والے جو ہم کو دین پیش کیے جن کے ذریعے دین آیا وہ کافر بنے.
تو وہ بولے کہ صدر اول کے لوگوں کو کافر قرار دیا تو جو ہے اس لیے لوگ بلا شبہ کافر ہیں. ملا علی قاری ہمارے بہت بڑے حنفی علماء میں بہت بڑا درجہ ان کا ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے. ان زر بن حبیش قال قال علی والذی خلق فلقا حب وبرا النسب انه لآد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور روح کو پیدا کیا ہے, جو ایمان والا ہے علی سے محبت کرے گا, جو ایمان والے والی سے نفرت کرے گا, بغض رکھے گا. تو ایمان والے سے محبت اللہ دیتے ہیں, اہل سنت جماعت سے محبت کرتے ہیں. یہ جو شیعہ ہیں نا اندر بغض رکھنے والے, ہم کو معلوم نہیں, ہم سمجھتے ہیں انہوں جو ہے سینہ کو بھی کر لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں یا علی کرتے ہیں, یا علی کرتے ہیں. غزوہ خیبر کے دن حضرت علی کا اعزاز. عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأوتین هذا الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ فحسب الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجون ان یؤتاها قال این ابن علی ابن طالب قالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینہ وقال ارسلوا الی فأوتي به فقبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كان لم يكن به وجه فأتاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك ان یکون لک حمر النوم. تو یہ بھی جس کو امام بخاری امام حدیث نے مسلم میں روایت کیا ہے. تو جب خیبر کا مقابلہ ہوا تو بڑا گڑھ تھا, مضبوط قلعے تھے, ایسا کرنا ہے چل رہا تھا سچ. تو ایک دن لاکھ لوگ بولے کہ کیا کریں گے, یہ ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کو فتح عطا کرے گا. سب لوگ چاروں تمام جو صحابہ کرام ہیں عمر علی والے, ارے اس کو تو اللہ کی آنکھیں آئی ہوئی وہاں ہے, بلا اس کو لکھو, بلایا گیا. پھر اللہ اپنے لعاب لا کے ڈال دیا, لعاب ڈالتے ایک دم آنکھیں بالکل اچھی ہو گئی. کہا اس کے بعد تھوک, اللہ کے اندر تھوک نے ڈالا, تو برا اچھی ہو گئی, یہاں تک کچھ بھی نہیں ایسا معلوم ہوا. یا علی کہتے ہیں یا اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جائیں. قال انفذ الی رسلک, جا کے پہلے حتی تنزل بساتہم, ان کے میدان میں ٹھہر. سمود علیہ السلام کو پہلے اسلام کی دعوت دو, اسلام کی دعوت دو. حجت پورا کرنے کے لیے تم اسلام کی دعوت دو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا, اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر فرض کیا ہے. یہودی کرتے سب معلوم نہیں, اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, نبی رسول سے معلوم تھا. ہم لوگ ضد کر رہے تھے, ضد کر کو نہیں کر رہے تھے. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ اللَّهِ وَوَاللَّهِ اللہ تعالیٰ تمہارے سے ایک آدمی بھی ہدایت پر لائے, تمہارے لیے سرخ نص بہتر ہے. تو یہ بہت تفصیل سے لکھے انہوں, یکون مثلنا, وہ ہمارے جیسے ہو جائیں, میں ان کو چھوڑوں گا. ان کو تشبیہ صرف مسلمانوں ہونے میں, ایمانی کیفیت تو ہماری ہو سکتی نہیں, ہونے ہمارے سے ایمان لائے تو بس. تو یہاں تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ایمانی کیفیت میں جب تک صحابہ کے جیسے نہیں بن جائیں گے غلط ہے. تو علی کیا بولے کہ ہمارے جیسے نہیں
तबलीग जमात के लोग इसी चाल करते हैं कि दावत देना और खिदमत करना सुर्ख होठों से बेहतर है। देखो कितने दिन देते रहे, 3 दिन दावत दिए, नहीं माने, हमला कर दिया, और क्या करते 70 साल लेकिन 1 घंटा पहले दावत दी, फिर फोन लड़े, तुम्हें इन्हें तो जाए बराबर उनको करना ही। देखो दावत देते रहे, जिहाद की बात छोड़ दो, ये करते हैं लोग, लोगों का ख्याल गलत है। अरे इसलिए 1 घंटा पहले दावत दी और फौरन लड़ना शुरू कर दिया। आप जिहाद को छोड़कर दावत की उम्मीद पर 70 साल तक तबलीग जमात वाले बैठे हुए। इस बात को जिहाद के मंसूख के लिए बयान करते हैं इस हदीस को लेकर। क्या बयान करना है, क्या है? सहाबा कराम जो है जो जमातें कहती थी जिहाद कर जाते थे, उसे इस जमात से निकालना है। क्या है पता है? हाँ, हमने जमात हमारे निकलना छोड़ दिया, इसलिए जवाल जिहाद ना करने से जिहाद का नाम लेते हम लोग आतंकवाद करते रहते। तो कब से, बहुत जमाने से बंद कर दिया हम लोगों ने। खुलफा राशिदीन के बाद कहाँ जिहाद किया? जिहाद बंद कर आराम से खा लेते हमारी बादशाह वाला सब जो है ना मुल्क गिरी करते, मुल्क पता करको आराम से खाते पीते बैठे। अल्लाह के नाम पे जिहाद करना छोड़ देने की वजह से सब मुसीबतें आई, ये समझ रहे क्यों नहीं? ये असल जिल्लुखार होने की वजह तो जिहाद को छोड़ देना है। अब जिहाद का नाम लेते ही और मुंह से तुम्हारा जिहाद का नाम निकलता नहीं, ये यहाँ तक आतंकवाद मिलिटेंट अब वो तो उसे सब क्या करने वाले वो डब्ल्यूएच में जा रहे हैं। देखो तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें अच्छा चलना कुछ भी करना नहीं, सबको मिलजुल कर और एक करना। औरतों को आज़ादी देना, वो कर अब डब्ल्यूएच उनके नुमाइंदे डब्ल्यूएच ना वर्ल्ड उस किस में जो है दुनिया के ऊपर पड़ा है ना, सारी दुनिया सारी मालिक है ना उसके अंदर, ये दुनिया के तो वहाँ जाकर उनको जो है अभी सब बिल्कुल क्या भी नहीं करना, बस सत्ता चलता फिल्म बैठना, सबको ले तुम्हें ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं करना, कानून स्ट्रिक्ट नहीं चलाना, और तुम पूरी आज़ादी देना, बैंक हाँ ये वो सब चला वो करो। तो क्या को गिरी तालिबान की हुकूमत एक बार हो गिरी ये शरारतों से अब फिर क्या होता है अल्लाह जाने, अल्लाह बचा। ये लोग शरारत नहीं कर रहे, दुनिया के लोग भी शरारत नहीं कर हम ऐसी हुकूमत को नहीं करते तो जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती उसकी तारीफ नहीं करते। जब से मुसलमान की कौन समझे कौन करिए। देखो एक आदमी मैं क्या बोल क्या हुआ है ना विचार कौन है कि चले मतलब फसल किसी को नहीं होना चाहिए। अरे क्या लिख रहा हूँ हमारा प्राइवेट स्कूल देखो जो है चोर है हमारा खुला लिखा हमारा चोर है क्या और क्या नहीं रब डरे नहीं बेचारे अल्लाह के फजल से शायद बिजी। तो ये जो है असल दीन को सही पेश करना, ये जमीन किसकी है? अल्लाह की है। इससे काम चलना अल्लाह चलेगा नहीं। तुम्हें चलाता हूँ तुम्हें दोबारा चलाता हूँ, कैसा बात बोलो तो कौन चलाना? तुम्हें अल्लाह को मानने वाले अल्लाह कानून तुम्हारे पास है, तुम्हें चलाना था मुसलमान। तुम्हें जब छोड़ दिया अल्लाह कानून तुम पर मुसीबत आ गई। जब तुमने अल्लाह कानून चलाना छोड़ दिया तो तुम मुसीबत हो गई। क्यों नहीं समझ रहे? मुसलमानों ने जब अल्लाह कानून छोड़ दिया तो कश्मीर बोलते थे। एक बार जमात बैठी थी, उन्होंने बोले कश्मीर खूबसूरत लड़कियां आई, उनको जो है
باہر کے وزٹرس کے کیا آتے ہیں وہاں؟ انجوائے کرنے جاتے ہیں پیسہ دو. ارے ہماری لڑکی کو یہ دکھنا نہیں چاہیے تھا اس کا معلوم ہے. جہاں دکھنا نہیں چاہیے تھا عورت کے ہمارے ایک جھلک نہیں تھی ہماری لڑکی کی ایسی تھی بے پردگی. کیا ہمارے غلط کاموں کے لیے لوگ ہمارے اپنے ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں معلوم ہے. یہ لوگ کیا جہاد کریں گے؟ کون سی کیا کرتا ہے اسے ملٹنٹ کا نام کرتا ہے. اسلام ملٹنٹ نہیں, ملٹنسی کو ختم کرنا ہے. جہاد کی ملٹنسی ختم کرنا ہے, صرف اللہ قانون کام کرنا ہے. جہاد کس لیے ہے؟ اللہ کے قانون کو زمین پر فائل کرنے کے لیے. کون کرنا بولو؟ بی جے پی کرتی, RSS کرتی, کانگریس کرتی, کمیونسٹ پارٹی کرتی, مسلم لیگ کرتی. مسلم لیگ پاکستان کری کیا؟ پاکستان میں لیے دیکھو وہاں علماء سے بڑے بڑے سے تو اتنا لکھو ہمارا دستور یہ قرآن مجید اتنا لکھنے کے لکھے بعد میں جو ہے ہمیں تو نہیں ہوتی چھوڑو زبان ہے 40 اس کے بعد سنتے تھے ایوب خان کر ایوب پورے دین کے تمام لوگوں کو روک دیا. کوئی دین ہونا نہیں, مذہبی طور پر کچھ بھی ہونا نہیں, بس کنٹرول ملٹری کنٹرول کر کے اس کے بعد دوسرا ایریا کا آیا اس تک تھا. تو یہ لوگ آپ لوگ کیا بولنا اچھا نہیں بولنا یا خان وغیرہ سب ایسے لوگ کیا بولنا کہ تو بارے میں بول رہے ہیں پڑھنے والے جو لوگ بنائے تھے تو اتنے مسلمان ممالک میں کوئی بھی اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہوا. اب انہوں ذرا اٹھ کھڑے ہیں, اب ان کو جلدی کیسا دبانا ہے چلے سو دبا کو بٹھا چھوڑنے کا بس. دیکھو چپ پتا تمہارا حکومت کر لو, سب کو ملا لو کرو. ہمارے اچھے تعلق قائم کر لو تمہیں کیا یہ لو ہمیں فیکٹری قائم کرتے ہیں وہ اب یہ چلنے والا ہے. ایسا ہوا تو انہوں کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, بات کیا بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا کیا ہے دیکھو یہاں دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھو خیبر بہت بڑا تھا معلوم ہے. خیبر فتح کے بعد بہت غنیمت آیا. بہت بڑا کرتا اسی اس میں اللہ کو زہر دیا گیا تھا. اللہ کو کیا کھاتے ہیں بکری کا جو ہے دست رانا اور کھاتے ہیں ثابت ہے جلدی کھانے کے بعد یہ دست مجھے کہہ رہا ہے کہ میں لگا کون ہے کھلا لیا کیا کرتے تم سچے نہیں تھے بچ جاتے سچے نہیں بچ جاتے صحابی بن گئے تھے یہاں خیبر کو میں بول رہا ہوں جہاد سے پھیلتا ہے امید کا نقطہ الناس یہ الفاظ نہیں حدیث کے الفاظ سیدھی اللہ کے نام میں قتال کروں یہاں تک لوگ امیر تو حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ جب تک لا الہ الا اللہ کریں کتاب کو دیا گیا جہاد کا نہیں. جہاد کو تو بہت بڑی کسی نے تو صحیح کانسیپٹ چھوٹے لوگ ہیں اور ایسے ملک میں ہمیں مائنورٹی میں تمہارا ملک تو پورا وچ ہے نا. کتنے ممالک نہیں کرتے تم لوگ اس کو نظر دنیا کی ہاں کیا تمہارا وزن جو ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا. دنیا کی محبت آخرت کے لیے تو یہاں تک آ گئے فاتح خیبر انشاءاللہ آئندہ سناؤ. علی رسول الکریم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وإنا لكونن من الخاسرين اللهم وفقنا وترضى
من القول والعمل والنية والحديث يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن ملال سبحان الله عما يصفون وسلام